میرا چیلنج ہے، یہ صفحہ جو سامنے ہے یہ مجھے پڑھ کے سنا دے، میں 10 کروڑ اس کو انعام دوں گا۔ یہ میں لایا تھا سارے فتاوا، لیکن چونکہ وقت نہیں، یہ شاہ عنایت قادری صاحب کا فتاوا ہے۔ یہ سامنے فاطمہ جناح روڈ پر پنجاب اسمبلی کے سامنے ان کا مزار شریف ہے۔ یہ سارا یہ عربی میں لکھا ہوا ہے، لیکن انہوں نے اپنے بیٹے کو پڑھانے کے دوران اتنی 3 جلدیں ہیں جو عربی میں انہوں نے آج سے 3 صدیاں پہلے لکھا۔ اس کے اندر انہوں نے اس مسئلے کو تفصیلاً بیان کیا، یہ جو میں نے ہائی لائٹ کیا ہوا ہے نظر آ رہا ہے۔ اور اینکر اور جو بلا اسے کہتے ہیں نا دینی سکالر، میرا چیلنج ہے، یہ صفحہ جو سامنے ہے یہ مجھے پڑھ کے سنا دے، میں 10 کروڑ اس کو انعام دوں گا۔ یہ میڈیا والے تصویر بھی بنا رہے ہیں، بے شک اس کو جیل میں لے جائیں اس کے پاس، وہ یہ پڑھ کے سنا دے غلطی کے بغیر، عربی میں لکھا ہوا ہے۔ اور عربی بھی بابوں کی وہ بات کرتا ہے نا، ہمارے بابے کی لکھی ہوئی ہے، اور بابے بلے شاہ کے پیر بابا شاہ عنایت قادری ان کی لکھی ہوئی ہے۔ تو 10 کروڑ کو تھوڑے تو نہیں، 10 کروڑ دوں گا اگر یہ ایک صفحہ پڑھ دے۔ پوری کتاب پڑھنا تو بڑی دور کی بات ہے، اور میں نے تو اس پر پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے۔ یہ پنجاب یونیورسٹی کے مخطوطوں میں اس کا مخطوطہ پڑھا ہے، افغانستان تک یہ کتاب اس وقت پڑھائی جاتی تھی، یعنی یہ اس کے کلمی نسخے عربی میں۔ تو اس کو تو علم کی ہوا بھی نہیں لگی ہوئی۔ میں کہوں گا چوآں کرمے کے در سنگے نحاس، زمین و آسمان او ہماس، کہ ایک اتنا سا پتھر ہو، اتنا سا، جیسے پتھر چھوڑو، وہ جس کو اپلے کہتے ہیں، گوبر کی تھاپی، اس کے اندر جو کیڑا ہوتا ہے اس کا نظریہ کیا ہوتا ہے؟ یہی زمین ہے، یہی آسمان ہے۔ یعنی اس کے اندر، تھاپی کے اندر وہ سمجھتا ہے یہ نیچے زمین ہے اور اوپر آسمان ہے، اس کو پتہ ہی نہیں کہ تھاپی کے اوپر آسمان اونچا کتنا ہے۔ یہ ہے وہ کیڑا مرزا، اسے علم و حکمت کی تو ہوا بھی نہیں لگی ہوئی۔ لونڈے لونڈے اینکر جن کو نہ دین کا پتہ ہے، نہ اسلام کا پتہ ہے، نہ قرآن کا پتہ ہے، وہ شکے نکال رہے ہیں کہ یہ ہونا چاہیے، وہ ہونا چاہیے۔ میرا چیلنج ہے، کوئی جتنا بھی چالاک ہو، جتنا بھی ہوشیار ہو، اور جس قدر بھی اس کا حامی ہو، انشاءاللہ اس کے سارے شکوک و شبہات کا علمی جواب دے کر اس کو الٹا کریں گے انشاءاللہ۔ لوگ کہتے ہیں کہ اس نے تو کوٹ کیا تھا کسی کا قول، وہ خود تو نہیں کہہ رہا تھا، تو تم یہ کیسے فتویٰ اس پر لگا رہے ہو؟ تو اس سلسلہ میں فتاوی رضویہ شریف جلد نمبر 27، اس کے اندر ہے سأل رجل مالکا، ایک شخص نے امام مالک رحمت اللہ علیہ سے سوال کیا ایک بندے کے بارے میں کہ وہ کہتا ہے القرآن مخلوق معاذ اللہ، کہ قرآن مخلوق ہے۔ یہ آپ کو پتہ ہے یہ مسئلہ خلق قرآن چلا، اور جو قرآن کو مخلوق مانے وہ کافر ہے۔ تو آپ سے پوچھا گیا کہ ایک بندہ کہتا ہے القرآن مخلوق، تو اس کا کیا حکم ہے؟ تو امام مالک نے فرمایا کافر اقتلوہ، وہ کافر ہے، اس کو قتل کر دو۔ اب جب اسے بلایا گیا تو مرزا جہلمی کی طرح وہ کہنے لگا انما حکیتہ عن غیری، یہ میرا اپنا مذہب نہیں ہے، میں نے تو بطور حکایت ذکر کیا ہے کہ کسی اور کا یہ مذہب ہے، تو میں اپنی طرف سے اس کی حکایت کر رہا تھا، جس کو مرزا کہتا ہے کوٹ کر رہا تھا۔
لفظ سن لو، انما حکیتہ عن غیری، یہ نظریہ غیر کا ہے، میں نے صرف حکایت کی ہے، نظریہ غیر کا ہے، میرا نہیں، میں نے صرف حکایت کی ہے۔ تو امام مالک نے فرمایا، قال مالک انما سمعناہ منک، ہم نے تو آپ سے سنا ہے، انما سمعناہ، تم جتنے بیٹھے ہو تم مجھے بتاؤ کہ جو اس نے بکواس کیا ہے رسول پاک علیہ السلام کے لحاظ سے، اب ہمیں تو مجبوراً وہ لفظ بولنا پڑ رہا ہے، آج تک کبھی تمہارے کانوں نے وہ بات سنی تھی؟ پوری دنیا میں کہیں اس کا تذکرہ ہی نہیں تھا۔ یہ لفظ تو امام مالک کہہ رہے ہیں کہ انما سمعناہ منک، ہم ان کے ذمہ دار نہیں ہیں، ہم تیرے اوپر فتویٰ لگائیں گے، ہم نے تجھ سے سنا ہے۔ اور یہ ہے الاعلام بقواطع الاسلام، اس کے اندر ابن حجر مکی جو ہیں وہ اسی قول کو ذکر کرتے ہیں، صفحہ نمبر 201 پر کہتے ہیں، سأل رجل مالکا امن یقول القرآن مخلوق فقال مالک کافر اقتلوہ فقال انما حکیتہ عن غیری، میں تو غیر کی بات صرف حکایت کر رہا تھا، یہ میرا مذہب نہیں ہے۔ فقال مالک انما سمعناہ منک، ہم نے آپ سے سنا ہے، لہذا اس کی سزا ہے کہ تمہیں قتل کیا جائے گا۔ یہ شان رسالت ہے، ذرا ہوش سے بول۔ اب دیکھو نا، رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے لحاظ سے اس کا یہ لفظ جملہ بہت زیادہ خطرناک ہے۔ ایک ہوتا ہے نا کوئی مثلا کسی کی گندی بات، کفریہ بات، مثلا اس سے کوئی آ کے پوچھتا کہ فلاں کرسچن یہ لفظ بول رہا ہے، یہ اس کا جواب دینے کے لیے، رد کرنے کے لیے مجبوراً بول سکتا تھا، لیکن اس نے رد کرنے کے لیے نہیں، اپنے دعوے کو ثابت کرنے کے لیے، اپنے دعوے کو، یعنی اس کا تو حق تھا نا وہ بک بک کرتے بھی ہوں، یہ اس بات کو لیک ہی نہ ہونے دے۔